السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گور پرویز گجراوالا پاکستان سے کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کے جمعے کا دن، اور جب صبح ہم لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ منسوب کیوں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات جو کہ عالی شان ذات ہے، عظیم الشان ذات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے دین اسلام کے اندر پورا ضابطہ حیات سمجھایا ہے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کس نے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، زکوٰۃ لینے والا کون ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلا ہے کلمہ، اس کے بعد ہے نماز، پھر ہے روزہ، پھر ہے زکوٰۃ اور پھر ہے حج۔ یہ بڑی پیاری میرے اللہ کی ترتیب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے۔ تو جب ہم مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حکم نماز ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے پر کچھ زور نہیں لگا، زبان ہلی اور ہم مسلمان ہو گئے، مگر اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند بننے والے بن گئے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھنی شروع کی تو جو دین اسلام کے جو 4 پلر ہیں وہ میں سے 2 پلر کمپلیٹ ہو گئے، ایک کلمے کا، دوسرا نماز کا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں کہ یہ روزے فرض کر دیے گئے جس سے ایسے کہ جیسے تم سے پہلی امتوں کو فرض کر دیے گئے۔ اسی طرح جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا تو کچھ پیسے خرچ نہیں ہوئے تھے، جب نماز پڑھی کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے، جب روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے رکھا، محض اللہ کے حکم کو پابندی کے لیے رکھا تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہی ہے کہ اب جو مال میں نے تجھے دیا ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ تمہیں جو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس خرچ کرنے کے بہترین مصارف میں سے ایک مصارف ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ جو کہ آپ کے مال کے 40ویں حصے پہ ہے، یعنی 2.5% پہ۔ یہ ایسا مال جو 1 سال کے بعد، تو چونکہ ہم لوگ اس دنیا میں بہت سارے ٹیکسز کی مد میں ہیں، ہم لوگ اپنے موبائل کے جائز لوڈز پہ اور ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کے اوپر سپینڈ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک سیلف اسیسمنٹ کا سسٹم بنایا ہے کہ سال کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، آپ نے کتنا مال ہے جو لوگوں سے لینا ہے، کتنا مال ہے جو آپ نے لوگوں کا دینا ہے، اور آپ کی سیونگ کیا ہے۔ اب زکوٰۃ کس نے ادا کرنی ہے؟ جس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، یعنی سونا چاندی ہو یا رقم ہو۔ اب یہ نصاب کیسے ہے، اس کے بارے میں علماء اکرام سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ علماء دین جو ہے وہ ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہم نے اس کا کیسے حساب کتاب کرنا ہے، مگر ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیسی ہے۔ تو ایک قصہ بڑا پیارا یاد آ رہا ہے اللہ والوں کا۔ وہ اللہ والے تھے تو رات کو جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک چور جو تھا وہ ان کی صندوق کے تالے کو کھول رہا تھا، آلدو کہ تالا بہت چھوٹا تھا مگر اس چور سے کھل نہیں پا رہا تھا۔ تو یہ حضرت جی اٹھے، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی اور کافی عرصہ اس کو دیکھتے رہے، 2-3 گھنٹے، اور جب فجر کے لیے مسجد میں جانے کا وقت آیا تو اس کو کہتے بھائی اب یہ تالا آپ سے نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس مال کی زکوٰۃ میں نے ادا کی ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کی برکات میں سے ایک بہت ہی پیارا فرمان اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کی حفاظت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فضائل زکوٰۃ بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا یہ جو سسٹم ہے زکوٰۃ کا، یہ آپ کے مال کی حفاظت کا ہے۔ تو وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا، تو یہودی نے یہ سن کے یہ ارادہ کیا کہ میرا جو مال ہے
تجارت اس وقت راستے میں ہے اور اس کو یقین تھا کہ جو مال بچ جائے گا اور جس راستے سے واپس آنا ہے وہ راستے میں راہزن اس کو لوٹ لیں گے. تو اس نے کہا کیوں نہ اس بندے سے، اس اللہ کے نبی سے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کچھ سودا کیا جائے. تو وہ سارا حساب کتاب لگا کے اس نے 2.5% زکوٰۃ نکال دی، اس نیت سے کہ اگر خدا نخواستہ، بلکہ اس کو تو یقین تھا کہ وہ مال لٹ جائے گا، تو میں تلوار کی زور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مال وصول کر لوں گا، ان کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے. ہوا ویسا ہی کہ جیسے ہی کچھ عرصہ گزرا، مال واپس آ رہا تھا تو پتہ لگا کہ رستے میں لوٹ لیا گیا. اس نے نکالی تلوار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا. جیسے ہی وہ رستے میں تھا تو ایک صاحب لب کے اس کی طرف، اس نے کہا کہ جس قافلے میں تمہارا مال تھا وہ قافلہ تو لٹ گیا مگر تمہارا مال بچ گیا، کیونکہ جیسے ہی قافلہ واپس ہوا تمہارے اونٹ کو چوٹ لگ گئی، اس کی ٹانگ لگڑانے لگی. تو قافلے والوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو آگے بڑھے وہ راہزنوں کے ہاتھوں لوٹے گئے اور تمہارا مال بچ گیا جو بخیر و عافیت پہنچ رہا ہے. تو اس طرح سے یہودی، مسلمان اور آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، ویسے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، میں اس کو ضرور بڑھاؤں گا. اب زکوٰۃ کس نے لینی ہے، زکوٰۃ کس نے دینی ہے، یہ تو بات ہو گئی جس کے پاس اللہ نے مال دیا. جیسے اسلام کے جو 5 پلر ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. حج اس پہ فرض ہوتا ہے جس کے پاس آنے جانے کا سفر کے پیسے اور وہاں قیام کرتے ہوئے کھانے پینے کی رقم، اور جو پیچھے مال اولاد چھوڑ جائے اس کے لیے بھی مال وہ تو فرض ہوتا ہے. تو 3 عبادات ایسی ہیں جن کے اوپر مال خرچ نہیں ہوتا، مگر 2 عبادات ایسی ہیں کہ جب آپ کے اوپر مال آ جائے تو اس کا حکم آتا ہے، وہ زکوٰۃ اور حج ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس 50 لاکھ تو مثال کے طور پہ ہے، چونکہ 50 لاکھ تو نصاب میں آ جاتا ہے آج کل کے دور میں. اگر کسی کے پاس نقد 1 لاکھ روپیہ بھی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کے بارے میں ہم اپنے علماء کرام سے رائے لے سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا حساب کتاب کیسے کرنا ہے. مگر اس کے پاس 50 لاکھ تو ہے، یا 50 لاکھ کا مال تجارت تو ہے، یا 50 لاکھ کی سیونگ تو ہے، مگر اس نے 48 لاکھ لوگوں کا دینا ہے تو صرف 2 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی. تو اس طرح کے مسائل کو جانتے ہوئے، اور وہ لوگ جو آپ کی جائیداد کے حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسے